طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے بیزار، شرک سے بیزار اور خدا واحد کی عبادت کے متلاشی، لیکن دوسری طرف عبادت کا کوئی راستہ کہ کس طرح اللہ تعالی کی عبادت کی جائے وہ موجود نہیں تھا. یہ چیز آپ کو بے قرار رکھتی تھی، بے چین رکھتی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے عبادت کی غرض سے، اور وہاں پر اعتکاف فرماتے تھے، وہاں پر قیام فرماتے تھے. تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے. اور اب اس وقت تک نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا، نہ اور کسی عبادت کا، نہ قرآن کریم نازل ہوا تھا کہ اس کی تلاوت کی جاتی. لیکن اپنے اللہ کو جس طرح بھی یاد کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، ذکر کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کی تسبیح کے ذریعے، وہ عبادت آپ فرماتے ہوں گے. لیکن آپ اس بے قراری کا اندازہ لگائیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تو مضبوط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان مکمل، لیکن اس کی عبادت کرنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں. اس بے قراری کے عالم میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدتوں رہے. اسی بے قراری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وال کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے. فہدا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو راستہ دکھایا، جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور اس کے ذریعے پورا دین آپ کے سامنے واضح ہو گیا. یہ معنی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناواقف پایا، راستے سے ناواقف پایا، اور آپ کو پھر ہدایت عطا فرمائی. یہ اس آیت کی صحیح اور راجح تفسیر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تفصیلی احکام سے اور عبادات کے طریقوں سے وحی نازل ہونے سے پہلے ناواقف تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم آپ کو عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی. بعض حضرات مفسرین نے اس موقع پر کچھ ایسے واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے اور پیغمبر بننے سے پہلے چند واقعات ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جس میں آپ کئی راستہ بھول گئے تھے، یعنی حقیقی کئی سفر کرتے ہوئے راستہ بھول گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کو صحیح راستے تک پہنچا دیا. تو یہ واقعات بھی پیش آئے ہیں، اور اگر وہ بھی مراد ہوں تو کوئی حد نہیں، لیکن زیادہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی آدمی راستہ بھٹک جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے تک پہنچا دے، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اس کو اس جگہ پر ذکر کیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ عبادت کے طریقوں سے اور دین کے احکام سے نزول وحی سے قبل ناواقف تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی. www.darsequran.com